اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ محرم الحرام کے ساتھ بے تحاشا باتیں منسوب ہیں، جس میں سے بے تحاشا ایسی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں اور ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ کسی قسم کا کوئی بھی شبہ، کوئی بھی مبہم سا اشکال موجود نہیں ہے۔ آپ کی شہادت محرم الحرام میں، آپ کا مقام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں کے بارے میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ یہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور کیسی نااہلی ہے کہ جنت کے سرداروں کو شہید کیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو زہر دیا گیا، اور زہر اتنا تیز اور اتنا سریع الاثر تھا کہ جگر کٹ کٹ کے آپ کے جسم سے باہر گرتا تھا۔ اور حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کے جسم مبارک جتنے بھی تھے، تمام شہداء کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کوفیوں کے لشکر کی تعداد غالباً 20,000 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے، اور شہدائے کربلا جن کی تعداد 70-72 کے قریب ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ 70-72 لاشیں زمین پر پڑے ہوں اور ان کے اوپر 20,000 سے زائد کا لشکر اپنے گھوڑے دوڑائے، تو ان جسموں کا کیا حال ہوا ہو۔ لیکن کمال تو یہی ہے کہ جن کے جسم گھوڑوں کے نیچے روند دیے گئے وہ تا قیامت حیات ہو گئے، وہ تا قیامت زندہ ہو گئے، وہ ایک مثال بن گئے دین کے لیے کھڑے ہونے والوں کی۔ اور جن لوگوں نے یہ کام کیا اور جن لوگوں نے یہ کام کروایا، وہ تا قیامت ان پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوئے، تو کیا کربلا صرف 9 اور 10 محرم ہے؟ آپ کی شہادت کیوں ہوئی؟ ہم آج یزید سے نفرت اس لیے کرتے ہیں، ابن زیاد سے نفرت اس لیے کرتے ہیں، ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں یزید کے حوالے سے جو اختلاف رائے لوگ پیش کرتے ہیں۔ ہم ان سے نفرت عام طور پہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جنت میں جوانوں کے ایک سردار کو ان لوگوں کی وجہ سے شہید کیا گیا، اور عجیب و غریب قسم کا قتل و غارت کا میدان سجایا گیا۔ ہم کہتے ہیں ہم اس لیے نفرت کرتے ہیں، مگر ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ حسین یزید سے نفرت کیوں کرتے تھے۔ ہماری نفرت تو محرم سے شروع ہوتی ہے،
حسین کی نفرت تو وہ تب سے شروع ہوتی ہے جب یزید کی بیعت کے لیے ان کو اصرار کیا گیا تھا۔ ایسی کیا باتیں تھیں، ایسی کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیا؟ اور نہ صرف حسین نے بلکہ اور کئی لوگوں نے، ابن زبیر نے ایک مثال ہے، اور بھی کئی لوگوں نے انکار کیوں کیا؟ کیا وجوہات تھی؟ اور کیا کربلا صرف محرم ہے؟ اگر ہم تاریخ اسلام بعد از وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، ہمیں ایک بات واضح نظر آ جاتی ہے کہ کربلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ کربلا ایک دن یا 10 دن کی بات نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ یزید 3.5 سال حکمران رہا، اور اس 3.5 سال میں اس نے 3 کارنامے سر انجام دیے، اور ان تینوں کارناموں کو ہم بغیر کسی شک و شبے کے 3 کفر قرار دیتے ہیں۔ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کروایا۔ اب اس پہ ہم بات کریں گے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے نہیں کروایا۔ دوسرا، اس کے بعد اس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کروایا۔ تیسرا، اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کروایا۔ مدینہ منورہ میں اس کی فوجوں نے کیا کیا کیا؟ کیا وہ کربلا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ واقعہ پیش ہی کربلا کی باقیات کے طور پر ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ پہ جو کچھ ان فوجوں نے کیا، یہ واقعہ بھی کربلا کی باقیات کے طور پر ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے دیے ہوئے اذن و توفیق سے اگلی نشست پہ آپ کو یزیدی لشکروں کے مدینہ پہ حملے کا احوال بیان کریں گے، اور اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ یزیدی لشکر کے مکہ مکرمہ پہ حملے کا آپ سے احوال بیان کریں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے علماء کربلا کا واقعہ تو بیان کرتے ہیں، کربلا کے بعد کربلا کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ بیان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کربلا صرف حسین کی شہادت نہیں ہے، حسین کے 70-71 ساتھیوں کی شہادت نہیں ہے۔ کربلا اس کے بعد مدینے کی تباہی بھی ہے، کربلا اس کے بعد مکہ کی تباہی بھی ہے۔ یہ سب کربلا ہے، کیونکہ کربلا کے نتیجے میں یہ ہوا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک مسئلہ ہمارا یہ کہ ہم نے یہ کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ حسین یزید سے کیوں نفرت کرتے تھے۔ ان کی نفرت تو اس واقعے سے بہت پہلے ہو چکی تھی شروع، اور ہم یہ بھی غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ حسین کا اس سارے معاملے میں شہید ہونے کا سبق کیا ہے۔ ہم میں سے ایک گروہ نے 9 اور 10 کو حلیم اور کھچڑا بنا کر بانٹ کر سمجھا کہ شاید بات پوری ہو گئی، اور ایک گروہ نے جلوس اور ماتم کر کے کہا کہ شاید بات پوری ہو گئی۔ نہیں جناب، نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان 2 باتوں سے تو بات شروع بھی ابھی نہیں ہوئی، ختم ہونا تو دور کی بات۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے تو باقاعدہ بعد میں یہ بھی کہا کہ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا، اگر وہ حسین کو میرے پاس لے آتے تو میں کچھ بہتر معاملہ کر لیتا۔ یہ بات درست ہے، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں تاریخ کی کتب میں، لیکن انہی تاریخ کی کتب میں جہاں یہ بات لکھی ہے اس سے ذرا تھوڑا سا 2-4 سطریں پیچھے بھی پڑھ لیجئے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔
وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یزید پہلے پہل بہت خوش ہوا، اور پھر اس نے جب دربار میں دیکھا، لوگوں کے چہرے دیکھے اور لوگوں کے چہروں کے تاثرات دیکھے، تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بات بڑی بگڑ جائے گی۔ تب اس نے یہ بات کہی، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں۔ ابن زیاد نے کیا، ابن زیاد کے ساتھ یزید نے کیا معاملہ کیا؟ اس کو کوئی سزا ہی دے دیتا، اس کو اس کے اپنے عہدے سے ہی اتار دیتا، چلو اگر اس کو سزائے موت نہیں دینی تھی۔ وہ بھی نہیں کیا۔ یہی نہیں بلکہ الٹا اس سے خط لکھ کے بھیجا کہ اب اگلا حملہ مدینہ منورہ کرو۔ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے، اگر میرا کوئی ماتحت کوئی بہت بڑی غلطی کر دے تو کیا میں اس کو بالکل بھی کچھ نہیں کہوں گا؟ یا میں الٹا اگلی مہم کے لیے اس کو کہوں گا آ جاؤ بھائی یہ کام تم نے کیا اب اگلا بھی کر دو؟ اور ابن زیاد اتنا ظالم شخص، اس کو جب کہا تو وہ بھی مدینے کا نام سن کر کانپ گیا۔ اس نے جو الفاظ کہے، ایک تو اس نے معذرت کر دی کہ میں جناب یہ کام نہیں کر سکتا، اور ہماری کتب میں لکھا ہے، یہ ہماری کتب میں لکھا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ جی اہل تشیع حضرات کی کتب میں لکھا ہے، ہمارے ائمہ نے لکھا ہے، ہمارے مورخین نے لکھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مورخین کی کتابوں میں سند نہیں ہوتی، ہمارے کئی محدثین نے سند کے ساتھ لکھا ہے، ان کا کیا کریں گے آپ؟ اب انہی کتب میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے نہ کرنے کے بعد، انکار کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ اس نے کہا میں ایک فاسق کے لیے دو چیزیں اکٹھی نہیں کر سکتا۔ اس کو بھی پتا تھا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں، مدینہ کے حملہ سے انکار کیا۔ اب اہل سنت والجماعت میں یزید کے معاملے میں تین سوچیں پائی جاتی ہیں۔ ایک سوچ تو یہ پائی جاتی ہے کہ وہ صریحاً اس کو مسلمان ہی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس میں کئی بڑے نام شامل ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے لفظ کافر بھی لکھا۔ پھر ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ نہیں، ہم یہ تو کہیں گے کہ اس نے کفر کیا ہے، لیکن لفظ کافر کا استعمال نہیں کریں گے، یہ اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اس نے جو کیا ہے وہ کفر ہے۔ اب اس میں پھر دو گروہ بنتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اس وجہ سے یزید کو لعنت کرنا جائز ہی نہیں بلکہ کرنی چاہیے، یہ اہل سنت کی بات کر رہے ہیں۔ اور ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم لعنت کرنا مناسب نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک جو وقت ہم نے لعنت پہ صرف کرنا اس کی بجائے ہم درود شریف کی کثرت کریں اور امام عالی مقام کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں، اس کے مطابق زندگی خود بھی گزارنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے معاملات کو کفر سمجھنے والوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم امام بھی شامل ہیں۔ اب اس میں بہت سے پھر دیکھیں، دلیل تو دلیلوں کا کیا ہے؟ دلیل جتنی شیطان کے پاس تھی اور کسی کے پاس ہو سکتی ہے؟ کیا تھی دلیل؟ اس کی دلیل یہی تھی نا کہ میں تو توحید کا ماننے والا ہوں، میں تو تجھے سجدہ کروں گا، میں اس پہ کیوں سجدہ کروں؟ تو دلیل ہے کہ توحید کا ماننے والا ہوں، میں انسان کو کیسے سجدہ کروں؟ لیکن چونکہ اس دلیل میں جھوٹ شامل تھا، اس کا تکبر بھی ساتھ کھل کر سامنے آ گیا۔ دلیل تو کوئی بھی دے سکتا ہے، ہم سے آج دلیل سے پہلے ثبوت کی بات کریں۔ ثبوت موجود ہو تو دلیل سے ثبوت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ثبوت نہ ہو تو دلیل سے دلیل کو ختم کیا جا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب ہوتا پھر کیا ہے کہ جب تمام دلائل پہ خوب بحثیں چلتی ہیں اور خوب گرما گرمی ہوتی ہے اور گرما سردی ہوتی ہے،
تو پھر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے بارے میں ایک حدیث بیان کی تھی جس کو حدیث قسطنطنیہ کہا جاتا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ اس لشکر کے سب لوگ مغفور ہیں اور یزید اس لشکر میں شامل تھا، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لعنتی ہو۔ ہم اپنی بات بھی عرض کرتے ہیں، ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ اس نے کفر کیا، ایک نہیں 3 کفر کیے، ہاں، لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ لعنت میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم اپنے امام کے لیے جس کا نام لینے والے ہیں ہم ان کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں اور ان کو یہ جو ہے خدمت میں تحفہ پیش کریں اور ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانے میں ہمارا یہی نقطہ نظر ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ حدیث قسطنطنیہ کو بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیں۔ حدیث قسطنطنیہ کے اندر ایک حدیث ہے جس میں باقاعدہ قسطنطنیہ نام بھی آیا ہے، لیکن وہ حدیث یہاں نہیں ہے پوری اترتی، وہ اس کے الفاظ ہیں، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اور کیا ہی اچھا امیر ہوگا جو اس کا امیر ہوگا، اور کیا ہی اچھا لشکر ہوگا جو وہ لشکر ہوگا۔ اب اس سے تو کم از کم کہیں، کیونکہ یہ قسطنطنیہ فتح کرنے کی بات ہو رہی ہے، قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ، اور اس سے ملتے جلتے مفہوم کی احادیث آپ کو کئی کتابوں میں مل جائیں گی۔ بخاری نے تاریخ الکبیر میں دی، تاریخ الصغیر میں دی، امام حاکم نے اپنی المستدرک میں دی، امام طبری نے اپنی المعجم الکبیر میں دی، امام ابن عبد البر نے دی، امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں دی، وغیرہ وغیرہ بہت سی جگہوں پہ یہ یا اس سے ملتے جلتے مفہوم میں آئی ہے، حدیث آئی۔ لیکن جو حدیث جس کو حدیث قسطنطنیہ یہ لوگ کہتے ہیں اور کہنے کے بعد اس کو سامنے رکھ کے یزید کو جنتی اور مغفور ثابت کرتے ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میری امت میں سب سے پہلے قیصر کے شہر میں جو جنگ کریں گے وہ مغفور ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی قیصر کا جو شہر ہے وہ قسطنطنیہ ہے، اور پہلا لشکر جس نے حملہ کیا تھا وہ ہے جس کے اندر یزید شامل تھا۔ یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قیصر کا شہر قسطنطنیہ نہیں تھا، بلکہ قیصر کا شہر حمص تھا، جو کہ بعد میں اس نے تبدیل کیا۔ لیکن پھر بھی، اور اس بات کو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی لکھا ہے، جو کہ ایک ایسی شرح ہے امام بخاری کی صحیح البخاری کی جس کو تمام مکاتب فکر مانتے ہیں، ان کو دیوبندی حضرات بھی مانتے ہیں، بریلوی حضرات بھی مانتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی مانتے ہیں، غرض تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہے وہ اس فتح الباری جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو علامہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شہر فرمایا کہ قیصر میں پہلی جنگ کے مجاہدین مغفور ہیں، اس وقت قیصر حمص میں رہتا تھا، لہٰذا یہ پیشن گوئی اور یہ خوشخبری جو ہے یہ قسطنطنیہ کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ حمص کے متعلق ہے۔ اور حمص پر پہلا حملہ 15 ہجری میں ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، یزید تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، لیکن چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ شاید قیصر کے شہر سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں تو پہلا حملہ 32 ہجری میں ہوا تھا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اس وقت یزید کی عمر تقریباً 6 سال تھی۔ دوسرا حملہ تقریباً 43 ہجری میں ہوا، اس میں بھی یزید شامل نہیں تھا۔ تیسرا حملہ کچھ کے نزدیک 44 ہجری میں، کچھ کے نزدیک 46 ہجری میں ہوا، اس میں بھی یزید شامل نہیں تھا۔ چوتھا حملہ جو تھا وہ کچھ کہتے ہیں 51 ہجری میں ہوا، کچھ کہتے ہیں 52 ہجری میں ہوا۔ یہ وہ حملہ تھا جس میں یزید شامل ہوا تھا، اور یہ پہلا حملہ نہیں تھا، یہ چوتھا حملہ تھا۔
اور ہمارے مورخین اور ہمارے ائمہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یزید کی شرکت جبری تھی. ہاں اب اس میں پھر وہ یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی لشکر میں تھے, وہ وہاں پہ شہید ہوئے, ان کی نماز جنازہ یزید نے پڑھائی. یہ سب باتیں درست ہیں, لیکن ایک چیز بلکہ دو چیزیں یہاں ذہن میں رکھی. ایک, اس کا فسق و فجور اس کے بعد سامنے آیا ہے. پہلے کے فسق و فجور کے واقعات اب ہمیں ملتے ضرور ہیں, لیکن کھل کے جو سامنے آیا ہے وہ بعد میں آیا ہے, پہلی بات. اور دوسری بات, اگر فاسق و فاجر فسق و فجور کی حد تک ہو, نماز اس کی امامت میں ہو جاتی ہے. یہ فقہی نقطہ ہے, یہ فقہی نقطہ ہے کہ نماز اگر امام کا فسق و فجور ہو, خاص طور پہ فسق کے معاملے میں, وہ اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اور ہم اس کے فسق و فجور کی بنیاد پر اس کو لعنتی نہیں کہہ رہے, اس کی بنیاد پر ہم صرف گناہگار کہہ سکتے ہیں, لعنتی تو نہیں کہہ سکتے. ہم اس کو اس کے کفر کی بنیاد پہ لعنتی کہہ رہے ہیں, اور وہ ایک کفر نہیں ہے, وہ 3 کفر ہیں. امام علی مقام کی شہادت اس میں شامل ہے. ابن زیاد کے اپنے الفاظ ہمارے ائمہ نے لکھے ہیں کہ جب ان کے ساتھیوں نے, اس کے ساتھیوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے یزید نے حکم دیا تھا. یہ الفاظ بھی ہمارے مورخین نے لکھے ہیں. نہ بھی لکھے ہوں, ابن زیاد کو سزا کیا دی اس نے. یہ ایک نقطہ کافی ہے ہمیں یہ مان لینے کے لیے کہ اگر اس نے وہ الفاظ کہے کہ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا, اگر حسین کو میرے پاس لے آیا جاتا تو میں کو بہتر معاملہ کر لیتا, تو یہ الفاظ صاف ثابت کرتے ہیں اور واضح طور پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ صرف اور صرف وہاں پہ جو اس نے دیکھا کہ دربار میں ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ گھبرا گیا ہے. خاص طور پہ جہاں اس نے یہ دیکھا کہ باقی درباری ایک دم گھبرا گئے, اور باقاعدہ کچھ صحابہ کے درجے کے لوگ جو ہیں ان کے تاثرات بھی اس کو نظر آئے. بلکہ ابن زیاد نے تو ایک صحابی کو اس جرم میں گردن ان کی اڑوا دی کہ وہ کھڑے ہو گئے تھے, انہوں نے کہا کہ تم نے جو کہا ہے کیا ہے یہ غلط کیا. اور جب بعد میں اسی یزید نے, چلے 1 منٹ چلے میں واضح عرض کروں, ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں, لیکن اگر ایک لمحے کو مان بھی لیا جائے کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا, تو کیا مدینے میں اس نے صحابہ کی گردنیں نہیں اڑوائیں؟ کیا اس نے مکہ مکرمہ میں صحابہ کی گردنیں نہیں اڑوائیں؟ یہ شخص اپنے 3.5 سال کے دور میں 3 جنگیں کر رہا ہے, تینوں جنگوں میں صحابہ کی گردنیں بھی اڑا رہا ہے. اس کے جو جرنیل گئے ہیں صحابہ کی گردنیں وہ اڑا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ یزید بڑا نیک پرہیزگار اور سچا امیر المومنین تھا, تو ہم بحث کرنا نہیں چاہتے. ہم صرف ایک بات کہتے ہیں, آئیے دعا کرتے ہیں آپ کا حشر یزید کے ساتھ ہو, ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو. اتنے واضح آثار دیکھنے کے بعد بھی, یہاں تک کہ یزید کا اپنا بیٹا بعد میں جب 3.5 سال بعد جب انتہائی گھٹیا انداز میں یزید کی موت ہوئی, تو اس کا اپنا بیٹا جس کو جب تخت پہ بٹھایا گیا تو وہ کچھ وقت سے زیادہ بیٹھ نہیں سکا. اس نے جو تقریریں کی ہیں, اس نے جو باتیں کی ہیں, وہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں محفوظ ہیں, جس کے اندر ایک جملہ بڑا مشہور ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے باپ نے حکومت کا پھندا گلے میں ڈالا, ابن بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا, اور اب اپنے گناہوں سے قبر میں گرفتار ہے. اس کا تو اپنا بیٹا سمجھتا ہے کہ قبر میں اس کا باپ عذاب میں مبتلا ہے, اور اس نے بہت کم وہ تخت پہ بیٹھا, اور اس کے بعد اس نے تخت چھوڑ دیا, اور اس کے بعد مروان آیا. اور مروان ان لوگوں میں سے ہے
جو اصل فساد کی جڑ تھے، جو اصل تیر تھے بنو امیہ کے، کمان کے، مروان ہو گیا، حجاج ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور وہ شخص جس کو یزید نے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا، جب ابن زیاد نے انکار کیا کہ میں ایک فاسق کے لیے دو چیزیں اکٹھی نہیں کر سکتا، ابن رسول کا قتل اور مدینہ منورہ پہ حملہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ جو مدینہ والوں کو ڈرائے تو ان کو ڈرا، اور جو مدینہ والوں کو محبوب رکھے تو ان کو محبوب رکھ، اور ان کا کوئی صحیح عمل قبول نہ فرما۔ پھر مروان کے بعد آگے، کیونکہ زیاد کی اس کی یزید کی حکومت یزید کے ساتھ ختم ہو گئی، اس کی نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی، کوئی حکومت میں نہیں آیا، مروان آیا، مروان سے آگے بنو امیہ چلے، پھر یہیں پہ ایک عظیم حکمران جن کو ہم خلیفہ راشد مانتے ہیں، عمر ثانی کہتے ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا، انہوں نے امیر المؤمنین کہنے پہ اس شخص کو دربار بھرے کے اندر کوڑوں کی سزا دی۔ آپ غور فرمائیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بنو امیہ کے ظالم ترین لوگ وہ ہیں، ظالم ترین شخص وہ ہیں جو اہل بیت کے مخالف ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہم اہل سنت کا بھی ایمان ہے، اسی لیے جب ہمارے کئی ائمہ کے اس میں اقوال ملتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام شیعیت ہے تو ٹھیک ہے، اہل بیت سے محبت، اس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، اور یہ جو جملہ ہم نے بولا یہ جملہ ہمارے ائمہ نے بولا ہوا ہے، ہم نہیں بول رہے، ہم تو صرف اس جملے کو دہرا رہے ہیں۔ اور وہ خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم نے 2 یا 3 نشستیں کی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، وہ جس کتاب سے ہم نے کی تھی، وہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام ہمارے صحاح 6 میں آتا ہے، کتب 6 میں آتا ہے، ان کو ہم کہتے ہی یہی ہیں شہید حب اہل بیت، کہ ان کو شہید اس بات پہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے علی کی شان میں تو حدیثیں اکٹھی کی، بنو امیہ کی شان میں روایتیں کیوں اکٹھی نہیں کی؟ اسی بات پہ ان کو مارا گیا، اور اتنا مارا گیا کہ وہ شدید بری حالت میں انہوں نے کہا مجھے مکہ لے چلو، ان کو مکہ لے جایا گیا، اور وہ اس مار پیٹ کے نتیجے پہ وہاں شہید ہو گئے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہماری کتب 6 کے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے سر آنکھوں کا تاج ہے، یہ جملہ ان سے بھی منسوب ہے، انہوں نے بھی کہا تھا۔ جب اگلوں نے الزام لگایا تو انہوں نے آگے سے پھر یہ کہا کہ ہمارے یہاں شیعہ ایک گروہ سے منسوب ہو گیا ہے، ورنہ شیعان علی کا مطلب کیا ہے؟ علی کے ساتھی، علی کے دوست، علی سے محبت کرنے والے۔ کیا ہم علی سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ہم حب اہل بیت کو ایمان کا جزو نہیں سمجھتے؟ ہم سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں حسین کا مقصد سمجھیں کیا تھا، کس وجہ سے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، جبکہ حسین کے پاس واپسی کے موقع موجود تھے۔ اس سے پہلے جب اطلاع ملی تو آپ کے پاس موقع موجود تھے، آپ واپس جا سکتے تھے، کیوں نہیں گئے؟ ان کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا عمل بطور اسوہ دیکھا جائے اور جانا چاہے۔
وہ چاہتے تھے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جنگ سامنے دیکھ کے حسین پلٹ کے واپس چلا گیا، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ حسین اپنے نانا کے دین کی خاطر خود بھی شہید ہو گیا، اپنے 70 ساتھی شہید کر ڈالے۔ یہ حسین ہے۔ اور حسین کیوں مخالف تھا یزید کا، اس کا جواب آپ کو اگلی نشست میں جب مدینہ منورہ پہ یزیدی لشکر کے حملے کی بات ہوگی تب ملے گا، کیونکہ یہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، وہاں پہ مدینہ منورہ میں جن لوگوں نے وہ الفاظ کہے جس کی وجہ سے حسین نے یہ سارا کچھ برداشت کیا، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، اور ان میں صحابہ خود موجود ہیں۔ اور جس طریقے سے مدینے میں صحابہ کو شہید کیا گیا، جس طریقے سے مکہ میں صحابہ کو شہید کیا گیا، اس یزید کے لشکروں نے، آپ حسین پہ کہہ دیں وہ قصوروار نہیں تھا، تو مدینہ پہ تو قصوروار تھا، مکہ پہ تو قصوروار تھا، وہاں پہ جو شہادتیں ہوئیں ان پہ تو قصوروار تھا۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کربلا میں بھی پورا قصوروار تھا، اور ہمارے ائمہ کی اکثریت نے اور بڑے ائمہ کبار نے اس کے اس عمل کو کفر کہا ہے۔ آج کل کے مولویوں کی بات نہیں ہے، آج کل کے محققین کی بات نہیں ہے، اور آج کل کے انٹرنیٹ اسکالرز کی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا اسکالرز کی بات نہیں ہے، ہمارے ائمہ کی بات ہے، جن کی تحقیق پہ ہمارا دین کھڑا ہے، ان کی بات۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ہم گفتگو میں بیان کریں گے مدینہ منورہ پہ جب یزید نے حملہ کیا، اس کے لشکروں نے کیوں کیا۔ وہی وجہ ہے جس وجہ سے کربلا کا واقعہ ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حب اہل بیت عطا فرمائے۔ ہم یہ نہیں کہتے یزید کو لعنت کریں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کے ہمدرد اور دوست بھی نہ بنیں۔ اب آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا حسینی ہو جائیں یا یزیدی ہو جائیں۔ ایک بڑا دلچسپ شعر ہے، اس کے الفاظ ہمیں یاد نہیں ہے اس وقت، مفہوم اس کا یہ ہے کہ قیامت کے روز صلہ کس سے مانگو گے، یزید سے مانگو گے یا حسین سے مانگو گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیا مانتے ہو اس سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کیا مانتا ہوں اس سے آپ کی صحت اور ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے اپنے ایمان پہ فرق پڑتا ہے، ہماری اپنی روحانی صحت پہ فرق پڑتا ہے، ہمارے آخرت کے انجام پہ فرق پڑتا ہے۔ یہ بنو امیہ ہیں جنہوں نے رسم پیدا کی تھی جمعہ کے دن مسجد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب و شتم کرنے کی۔ خطبے میں سب و شتم کیا ہوتا ہے؟ برا بھلا کہنا ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جمعے کے خطبے کے اندر برائیاں کی جائیں، اور برائیاں کرنے والوں کو آپ کہیں کہ جناب وہ بڑے اچھے لوگ تھے۔ اور یہ سند کے ساتھ ہمارے محدثین نے لکھا، مورخین کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں مورخین تو پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا غلط ہے۔ سند کے ساتھ محدثین نے لکھا ہے۔ نہیں مانتے تو اس محدث کو بھی ماننا چھوڑ دو پھر آج کے بعد۔ مت نام لو بخاری کا، مسلم کا، نسائی کا، ترمذی کا، چھوڑ دو ان کے نام لینے۔ کوئی بات الحمدللہ بغیر ثبوت کے نہیں، ہم دلیل کی بات نہیں کر رہے، ہم ثبوت کی بات کر رہے ہیں۔ دلیل کا کیا؟ دلیل تو شیطان کے پاس بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو تقویت بخشے، صحیح سمت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔